ارے رکو رکو، آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا تم نے کبھی اتنا میجیکل جنگل اسکول دیکھا ہے؟ نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنگل اسکول میں اس صبح کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر سب جانور پہلے تو رک گئے، پھر اپنی آنکھیں ملنے لگے، کیونکہ پورے جنگل کے درخت ایک ایک کر کے اپنا رنگ بدل رہے تھے۔ کوئی درخت نیلا ہو رہا تھا، کوئی گلابی، کوئی سنہری چمک رہا تھا، اور کچھ درختوں کے پتے ایسے چمک رہے تھے جیسے ان پر ستارے لگے ہوں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی کوئی جانور کسی درخت کے پاس جاتا، اس کے پتے ہلکے ہلکے ہنسنے لگتے، جیسے وہ زندہ ہوں اور کھیل رہے ہوں۔ اسکول کے صحن میں بندر سب سے پہلے اچھل کر ایک چمکتے ہوئے درخت پر چڑھ گیا اور ہنستے ہوئے بولا کہ یہ تو سب سے مزیدار دن ہے، جبکہ خرگوش حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ہر ایک رنگ کو چھو کر چیک کر رہا تھا کہ یہ سچ میں ہے یا نہیں۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک سنہری درخت کے پاس گیا اور جیسے ہی اس نے پتے چھوا، وہ پتا ہلکی سی روشنی میں بدل کر ہوا میں تیرنے لگا۔ شیر، جو ہمیشہ خود کو مضبوط سمجھتا تھا، اس بار واقعی حیرت تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں محسوس ہوا کہ یہ صرف رنگوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ہر درخت کے پاس ایک الگ جادو ہے۔ ایک درخت کے پاس جانے سے ہنسی آتی تھی، دوسرے کے پاس جانے سے تھکن ختم ہو جاتی تھی، اور ایک خاص جامنی درخت کے پاس کھڑے ہوتے ہی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی دل کی بات سمجھ رہا ہو۔ بندر نے خوشی میں کلا بازی لگائی، مگر اچانک وہ ہنسنا بند کر کے یہ بولا کہ کچھ تو عجیب ہے، کیونکہ یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا۔ تبھی زمین پر ایک چمکتی ہوئی لکیر ظاہر ہوئی، جیسے کسی نے روشنی سے راستہ بنا دیا ہو۔ وہ لکیر آہستہ آہستہ اسکول کے پیچھے حصے کی طرف جا رہی تھی، جہاں عام طور پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ خرگوش تھوڑا رکا، مگر بندر فوراً اس کے پیچھے چل پڑا، اور پھر باقی سب بھی اس جادوئی راستے پر چلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، رنگ اور زیادہ گہرے اور خوبصورت ہوتے گئے، اور ہوا میں ہلکی سی میٹھی خوشبو پھیلنے لگی۔ آخر وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچے، جہاں ایک بڑا سا درخت کھڑا تھا، باقی سب درختوں سے مختلف۔ اس کے پتے ہر لمحے رنگ بدل رہے تھے، اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے روشنی کے گولے اڑ رہے تھے، جیسے ننھے جگنو ہوں۔ جیسے ہی وہ قریب گئے، درخت سے ایک نرم سی آواز آئی، جو خوشی بانٹتا ہے وہی اصل جادو دیکھ سکتا ہے۔ بندر نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ تو ہمیشہ خوش رہتا ہے، مگر جیسے ہی اس نے اکیلے درخت کو چھونے کی کوشش کی، کچھ نہیں ہوا۔ پھر گھوڑا آگے بڑھا، پھر شیر، پھر خرگوش، مگر درخت خاموش رہا۔ آخر کار انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور اس بار سب نے ایک ساتھ ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، پورا درخت زور سے چمکنے لگا، اور جنگل کے سارے رنگ اور بھی روشن ہو گئے، جیسے کسی نے پوری دنیا کو پینٹ کر دیا ہو۔ اسی لمحے انہیں سمجھ آیا کہ جادو صرف خوبصورت چیز دیکھنے میں نہیں، بلکہ اسے سب کے ساتھ شیئر کرنے میں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے واپس اسکول آئے، اور اب ہر چیز پہلے سے زیادہ رنگین لگنے لگ گئی تھی، کیونکہ اب وہ اکیلے نہیں بلکہ ایک ساتھ اس جادو کو محسوس کر رہے تھے۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتانا۔ ڈونٹ فرگیٹ لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔